السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ہم ہر دن ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور ہمارے بیانات سننے کے بعد عمل کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے علماء کی فضیلت۔ علماء کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ علماء نے قوم و ملت کو ہر مرحلے پر ساتھ دیا ہے، رہنمائی کی ہے۔ علماء وہ ہیں جو جنت کا راستہ بتانے والے ہیں، ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں، سیدھا راستہ بتانے والے ہیں۔ علماء وہ ہیں جو انسانیت کو ضلالت کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کے نور تک پہنچانے والے ہیں۔ ایک عالم دین اور ایک غیر عالم، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے اندھیرا اور اجالا، روشنی اور تاریکی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح عالم اور غیر عالم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم کی عظمت اور فضیلت کو بتلاتے ہوئے اللہ رب العزت اپنے کلام قرآن مجید و فرقان حمید میں فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علم والے ہیں۔ تو علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، علماء تقوی رکھتے ہیں، اور علماء کے تقوی کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر علماء کی فضیلت اور عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ محترم ناظرین، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاتقیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں قدم رکھے تو آپ نے کیا دیکھا؟ کچھ صحابہ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے بڑے ادب و احترام سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل میں دو اشخاص تھے، ایک تھے عابد اور ایک تھے عالم۔ عابد کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے کو، کثرت سے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو عابد کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام ان دونوں کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے کہ کس کا بڑا مرتبہ ہے، عابد کا ہے یا عالم کا ہے؟ اور اس میں کوئی کہہ رہے تھے کہ عابد کا مرتبہ بڑا ہے، اور کوئی کہہ رہے تھے کہ عالم کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے سنا ان کی گفتگو کو، اللہ کے رسول نے سنا تو فرمایا، اے میرے صحابیوں سنو، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ مجھے تم میں سے ادنا پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک ادنا صحابی پر جو امام الانبیاء کو فضیلت حاصل ہے، وہی فضیلت ایک عابد پر عالم کو حاصل ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اندازہ کیجئے کہ عالم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، عالم کی فضیلت کیا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا گیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا گیا، عابد کا رات بھر سونا، جو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، رات بھر عبادت کرنا، اور عالم دین کا رات بھر سونا، یہ دونوں برابر ہے۔ جو فضیلت، جو ثواب عابد کو نماز اور عبادت کرنے سے ملتا ہے، وہی ثواب عالم دین کو سونے پر ملتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے مقام اور مرتبہ کیا ہے، عالم دین کی فضیلت کیا ہے۔ اور ایک مقام پر حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرماتے ہیں
عالم پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ کے فرشتے اور زمین و آسمان کے درمیان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سارے کے سارے مخلوقات، زمین کے سوراخوں میں رہنے والے چونٹیاں اور سمندر میں رہنے والے مچھلیاں، یہ سب کے سب عالم دین کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ محترم دوستو، اس پر غور کیجئے، اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے علماء پر، اور یہ مخلوقات علماء کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ تو دعا کون کرتے ہیں؟ جس کے دل میں محبت ہے، جس کے دل میں ادب ہے، جس کے دل میں احترام ہے، وہی تو دعا کرتے ہیں۔ یہ علماء کا وہ مقام ہے کہ مخلوقات دعا کر رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام مخلوقات کے دلوں میں اللہ تعالیٰ علماء کی محبت کو ڈال دیا ہے، علماء کی عقیدت کو ڈال دیا ہے۔ اگر انسان علماء سے محبت نہ کرے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مخلوقات دعا کر رہے ہیں، اگر انسان دعا نہ کرے تو وہ مخلوقات سے انسان بدتر ہو جائے گا۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو شخص جتنے بڑے آدمی کا وارث ہوتا ہے اتنی ہی اس کی عزت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ علماء کس کے وارث ہیں؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، امام الانبیاء کے وارث ہیں، محبوب رب کبریا کے وارث ہیں۔ تو نسبت کو دیکھیے، علماء کی نسبت کس سے ہے؟ علماء کے غربت کو مت دیکھیے، علماء کی ریاضت کو مت دیکھیے، علماء کی عبادت کو مت دیکھیے، علماء کی کوتاہیوں کو مت دیکھیے، علماء کے غلطیوں کو مت دیکھیے، علماء کے خامیوں کو مت دیکھیے۔ اگر تم کو دیکھنا ہے تو علماء کی نسبت کو دیکھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کی نسبت کس سے ہے؟ امام الانبیاء سے ہے، محبوب رب کبریا سے ہے۔ تو اس نسبت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت انبیاء کا تاج علماء پر رکھا ہے۔ قابل غور بات ہے، اللہ نے وراثت انبیاء کا تاج عابدین پر نہیں رکھا، صائمین پر نہیں رکھا، متقین پر نہیں رکھا، صابرین پر نہیں رکھا، شاکرین پر نہیں رکھا۔ اللہ نے وراثت انبیاء کا تاج رکھا ہے تو علماء کے سر پر رکھا ہے۔ محترم دوستو، علماء کی فضیلت کو سمجھو، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھو، ان سے عقیدت رکھو، محبت رکھو، ادب و احترام کرو، اور ہر معاملے میں علماء سے مشورہ لو، علماء کے ساتھ رہو، علماء کی صحبت میں رہو، تو انشاءاللہ تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، اور دنیا کی آفتوں سے بھی بچ جاؤ گے، اور آخرت میں نار جہنم سے بھی تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اور تمام مسلمانوں کو علماء کی فضیلت کو، علماء کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔